بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی، میری بہنیں، میرے دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب بھائیوں بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ آج میں ایک روٹی کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک روٹی کا یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو کر لینے سے اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کے گھر میں رزق برسنا شروع ہو جائے گا، آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جو آج رزق میں کمی کی وجہ سے، رزق نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، آج میں آپ کو ایک روٹی کا ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس کو اگر آپ رزق میں اضافے کی نیت کے ساتھ، رزق میں برکت کی نیت کے ساتھ کر لیتے ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ایک روٹی کا عمل ہے جو ہر گھر میں پکتی ہے، کوئی غریب سے غریب ہو، امیر سے امیر ہو، ہر گھر میں روٹی استعمال کی جاتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا دولت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے ہر اٹکا ہوا کام نکل پڑے گا، ہر رکا ہوا کام چل پڑے گا، ہر وہ بند کاروبار، ہر وہ بند کام جو کھل نہیں رہا، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ دوستو، رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، علم ہے، طاقت ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ساری کی ساری نعمتیں رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی دنیا کی ہر وہ چیز جس سے انسان کو فائدہ پہنچ رہا ہو وہ رزق کہلاتا ہے، اور بندوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں مگر حد سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دوستو، حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ کو راستے میں چلتے ہوئے ایک انار کا دانہ مل گیا۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو اس کو اٹھا لیا اور یوں فرمایا کہ اللہ پاک رزق ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اگر میں یہ دانہ نہ اٹھاتی تو یہاں کسی کی نظر نہ پڑتی اور اسی طرح یہ چیز ضائع ہو جاتی، اور رزق کا ضائع ہو جانا میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بھی کہیں پر گرا ہوا روٹی کا لقمہ مل جائے، کوئی بھی رزق، معمولی سے معمولی رزق مل جائے، اس کو کبھی بھی اٹھانے میں عار محسوس نہ کریں، کیونکہ جب آپ اللہ پاک کی نعمت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے تو اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو اللہ پاک بے شمار نعمتیں عطا فرما دے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب کے گھر پر کھانا تناول فرمایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، روٹی، گوشت اور خشک اور تر کھجوریں، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ روٹی کے بارے میں میں آپ تمام بھائیوں بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روٹی کی قدر کر لیں، روٹی کی عزت کر لیں، کیونکہ روٹی ایک بہت ہی عظیم ترین نعمت ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ جب بھی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی پیٹ بھرتا ہے تو باقی روٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کوڑے میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو یقین کیجئے کہ جتنے مرضی وظیفے پڑھ لیں، جو کچھ مرضی کر لے، رزق میں اضافہ نہیں ہو پائے گا۔ جب تک رزق کی قدر نہیں کر لیں گے، جب تک روٹی کی قدر نہیں کر لیں گے۔ آج ہر گھر میں روٹی بنائی جاتی ہے، جب بھی گھر میں روٹی بنائیں تو اس میں سے ایک روٹی آپ نے علیحدہ رکھ لینی ہے۔ وہ روٹی علیحدہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر ایک عمل پڑھنا ہے، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس ایک روٹی پر کیا گیا عمل آپ کے رزق دولت میں بے پناہ اضافہ کر دے گا، آپ کے گھر سے غربت کو دور کر دے گا،
आप लोगों ने एक रोटी अलहदा रख लेनी है। कोशिश कीजिए कि दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम के वक्त ये अमल कर लिया जाए। रात के वक्त भी किया जा सकता है। आप लोगों ने एक रोटी ले लेनी है, अपने हाथ में पकड़ लेनी है। अब उस रोटी के ऊपर जो अमल पढ़ना है वो नोट फरमा लें कि सबसे पहले 1 मरतबा आपने दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 41 मरतबा आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 41 मरतबा पढ़ें। उसके बाद फिर 41 मरतबा पढ़ें या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू। 41 मरतबा पढ़ें और फिर आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर उस रोटी के ऊपर आपने फूंक मार देनी है। जैसे ही उस रोटी के ऊपर फूंक मारे, अब आपने क्या करना है कि वो एक रोटी है जिसको आप छोटे छोटे टुकड़े करके परिंदों को खिला दें। अगर कहीं पर परिंदे ना मिल सकें तो किसी फकीर को खिला दें। अगर कहीं पर फकीर भी ना मिल सके तो अगर आपके हमसाए जो कि कमजोर हैं, आपसे गरीब हैं, मोहताज हैं, उनके घर खाने के लिए कुछ नहीं, वो एक रोटी और साथ थोड़ा सा सालन अपने गरीब हमसाए को दे दें। अगर ऐसा भी ना कर सकें तो वो एक रोटी छोटे छोटे टुकड़े करके अपने घर की छत के ऊपर फेंक दें। परिंदे खा लें, जानवर खा लें, गरीब खा ले, आपका हमसाया खा ले, कोई भी खा ले। उस रोटी को किसी को देने से पहले आपने अल्लाह पाक से छोटी सी दुआ मांग लेनी है कि अल्लाह इस छोटे से अमल की बरकत से मेरे कारोबार को खोल दे, मेरे रिस्क में इजाफा अता फरमा दे, मेरे दौलत में इजाफा अता फरमा दे, मेरी मोहताजी को दूर फरमा दे, मेरे बंद काम को खोल दे, जिस काम में रुकावटें आ रही हैं उसको खोल दे। इस तरह आपने अपने लिए कोई भी छोटी सी दुआ मांग लेनी है। यकीन कीजिए दोस्तों कि वो जो रोटी जिस पर आपने अमल किया होगा अभी किसी परिंदे के पेट में जाने से पहले ही आपकी दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा। किसी गरीब के पेट में जाने से पहले ही आपकी दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमा लेगा, आपके लिए आसानियां पैदा फरमा देगा। किसी मोहताज के पेट के अंदर जाने से पहले ही आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो आज के दौर में बहुत ज्यादा परेशान हैं, मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोगों ने एक रोटी लेकर उस पर ये अमल कर लेना है और पक्की और सच्ची नीयत के साथ अल्लाह से दुआ मांगनी है। यकीन कीजिए कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। आपने देखा कि रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है, आपने उसे उठाया, साफ किया, फिर खा लिया और फरमाया, आयशा अल्लाह ताला की जो नेमतें तुम्हारी पड़ोसी बन जाएं, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ। हुस्ने सलूक से अगर पेश ना आए तो ये भाग जाती हैं, अगर उनकी कदर ना करें तो ये भाग जाती हैं, और जिस कौम से ये भाग जाती हैं, दूर चली जाती हैं, उनकी तरफ वापस लौट कर नहीं आती। आज ही अपने घर में अपने बीवी बच्चों को, अपने भाइयों को ये बात बता दें कि रोटी की इज्जत कर लें। जो इंसान रोटी की इज्जत कर लेता है, अल्लाह पाक उसके मालो दौलत में और इजाफा फरमाता चला जाता है। उसको कभी मोहताजी की, तंगदस्ती की परेशानी नहीं आती। ये छोटी सी वीडियो है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।